بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کی طرف تھے لیکن آنکھیں بند تھیں۔ شاید وہ بند آنکھوں کے پیچھے خواب میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سرہانے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، اس کے بعد صبح ہونے والی تھی۔ ایسے وقت سب ہی گہری نیند میں ڈوبے رہتے ہیں، پھر محبت کرنے والے جوڑے تو یوں بھی تھک ہار کر نیند کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، مگر یہ ظالم زمانہ پیار بھرے انداز میں سونے نہیں دیتا۔ صابر خان نے نیند ٹوٹنے کے باعث ناگواری سے کروٹ لی۔ ہاتھ بڑھا کر ریسیور کان سے لگاتے ہوئے بولا، ہیلو، میں ہوں ڈاکٹر صابر خان، آپ فرمائیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، فرمانا کیا ہے جی؟ بس پوچھنا ہے، جس طرح تم نے وصیت لکھی ہے کہ تمہاری موت کے بعد تمہارا دل اور آنکھیں کسی ضرورت مند کو دے دی جائیں، کیا اسی طرح تمہاری جوان بیوی سائمہ نے بھی اپنا دل اور اپنی آنکھیں دان کرنے والی وصیت لکھی ہے؟ جی ہاں لکھی ہے، لیکن آپ اتنی رات کو نیند سے جگا کر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اجی اب رات کہاں رہی، تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے۔ تمہارے اسپتال کے کمرہ نمبر 6 میں ایک دل کی مریضہ ہے، بیچاری کا دل اتنا بیکار ہو گیا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ ڈاکٹر صابر خان نے کہا، میں جانتا ہوں، ہم نے پورے بھارت کے میڈیکل بورڈ کی طرف سے اپنے دیش کے تمام اسپتالوں میں اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ اطلاع بھیجی ہے کہ کسی کی حادثاتی موت ہو اور وہ موت سے پہلے اپنے دل کا عطیہ دینے پر راضی ہو جائے تو ہم اپنے اسپتال کی مریضہ انجلی کو بچا لیں گے۔ اجی ڈاکٹر صاحب کیوں اتنی دور دور تک بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ جب مال اپنے گھر میں مل سکتا ہے تو دور جا کر اس مریضہ انجلی کو اتجار کیوں کرا رہے ہو؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ اپنی جوان بیوی کا دل انجلی کو دان کر دو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کسی زندہ انسان کا دل دوسرے کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ مرنے کے بعد دیا جاتا ہے؟ ہاں، جیسے ہی عطیہ دینے والے کی موت ہوتی ہے ویسے ہی اسے آپریشن تھیٹر میں لے جا کر اس عطیہ دینے والے مردہ سخی کے دل کی پیوند کاری دوسرے ضرورت مند کے سینے میں کی جاتی ہے۔ تو پھر سمجھ لو تمہاری بیوی مر چکی ہے، ہم اسے قتل کرو ہیں، تم اسے اسپتال لے جا کر اس کی وصیت پوری کر دو۔ ڈاکٹر صابر نے کہا، کیا تم کوئی پاگل ہو؟ یاد رکھو تمہارے سر پھرے میرے بنگلے میں قدم بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ فون پر کہکہا سنائی دیا، پھر کہکہا لگانے والے نے کہا، تمہارے بنگلے کے اندر سے بول رہا ہوں بھائی، یہ موبائل فون ہے نا، یہ بڑے کام کی چیز ہے، میں تمہارے دوسرے کمرے سے بول رہا ہوں، یہ دیکھو۔ بات ختم ہوتے ہی خوابگاہ کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ اسے لات مار کر کھولا گیا تھا۔ سائمہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈاکٹر صابر خان کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ کھلے ہوئے دروازے پر دو افراد نظر آ رہے تھے، ایک کے ہاتھ میں چھرا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں ریوالور۔ اس ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا تھا۔ آنے والے نے نائلون کی ایک باریک جراب کو اپنے سر سے لے کر گردن تک نقاب کے طور پر پہن لیا تھا، یوں انہیں صورت شکل سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دونوں سائمہ کی طرف لپکے، وہ چیخ مار کر صابر سے لپٹ گئی۔ صابر نے کہا، رک جاؤ، ہم سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ ایک نے قریب آ کر ڈاکٹر صابر کو وہ چھرا دیتے ہوئے کہا، لو اپنے ہاتھ سے چھرا اس کے بلکہ حلق پر رکھو اور سانس کی نالی کاٹ دو۔ نہیں، یہ تم لوگ کیسی غیر انسانی حرکت کے لیے ایک ڈاکٹر کو کہہ رہے ہو؟ ریوالور والے نے کہا، تم ڈاکٹر ہو اسی لیے کہہ رہے ہیں، اسے ایسے قتل کرو گے تو اس کا دل ٹھیک ٹھاک رہے گا، پھر تم اس دل کی دھڑکنوں کو انجلی کے سینے میں پہنچا دو گے۔ اگر انکار کرو گے، شور مچاؤ گے تو سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کی گولی تمہاری بیوی کی کھوپڑی میں اتر جائے گی۔ دوسرے نے وہ چھرا صابر خان کے سامنے پھینک دیا۔ صابر نے اسے اٹھا کر کہا، اسے میں اپنے سینے میں گھونپ لوں گا مگر اپنی سائمہ کی جان نہیں لوں گا۔ تو پھر چھرا کاہے کو پکڑے ہو؟ لاؤ واپس کر دو۔ ہم سمجھت تھے کہ تم اپنی لگائی سے بہت پریم کرتے ہو۔ ڈاکٹر صابر نے سمجھ لیا کہ موت کی گھڑی آ گئی ہے تو پھر جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کیوں نہ جان دے دی جائے۔ اس نے اچانک بستر پر سے چھلانگ لگا کر چھرے سے حملہ کرنا چاہا۔ اس سے پہلے ریوالور والے نے ایک فلائنگ کک ماری۔
ماری وہ دور جا کر فرش پر گرا، چھرا ہاتھ سے چھوٹ کر دوسرے شخص کے قدموں میں آ گیا۔ وہ بیچارہ انتقال قلب کا ڈاکٹر تھا، ہاتھا پائی کرنا نہیں جانتا تھا، فرش پر سے اٹھنا چاہتا تھا، ریوالور والے نے اسے اٹھنے نہیں دیا، اس کے سینے پر ایک پیر رکھ کر اس کا نشانہ لے کر بولا اگر تم نے ذرا بھی حرکت کی تو تمہاری لگائی کو ہم گولی مار دیں گے۔ صابر خان نے بے بسی سے سر گھما کر سائمہ کو دیکھا، اس دوسرے شخص نے سائمہ کی گردن پیچھے سے دبوچ لی تھی، اب اس کے ہاتھ میں چھرا نہیں دوسرا چاقو تھا۔ صابر خان نے تڑپ کر چیختے ہوئے کہا رک جاؤ رک جاؤ۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کا پیر پکڑ کر اپنے سینے پر سے کھینچتے ہوئے اٹھنا چاہتا تھا، ایسے ہی وقت دوسرے ظالم نے سائمہ کے حلق پر چاقو پھیر دیا، پھر اسے بستر پر گرا دیا۔ صابر خان چیختا ہوا فرش پر سے اٹھ کر دوڑتا ہوا سائمہ کے پاس بستر پر آیا۔ سائمہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ سانس کی نالی کٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر صابر خان اس کے دوپٹے کو لے کر اس کی گردن کے اطراف لپیٹنے لگا۔ قاتل نے خون آلود چاقو کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ریوالور والے نے فرش پر پڑے ہوئے چھرے کو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ سے اس کے پھل کی طرف سے پکڑ کر اٹھا لیا، کیونکہ اس کے دستے پر صابر خان کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ وہ دونوں دروازے کی طرف گئے، پھر ایک نے کہا اگر تم سچے پتی دیو ہو تو فوراً اپنی پتنی کو ہسپتال لے جاؤ، لے جا کر اس کی وصیت کو پورا کرو، اس کا دل انجلی کو دان کرو، اور یہ ایک ڈاکٹر کا تو فرض بھی ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ ڈاکٹر ان قاتلوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، مڑ کر سائمہ کے کٹے ہوئے نرخرے کو سانس لینے کے قابل بنا سکتا تھا۔ اس نے کہا سائمہ اسی طرح دونوں ہاتھوں سے دوپٹے اور حلق کو دبائے رکھو، میں ابھی تمہیں ہسپتال لیے جا رہا ہوں۔ اس نے فوراً ہی ہسپتال فون کر کے کہا میرے آپریشن تھیٹر کے اسٹاف کو الرٹ رکھو، میری وائف کا نرخرا کٹ گیا ہے، میں ابھی اسے لے کر آ رہا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھا، سائمہ کو دونوں بازوؤں میں اٹھایا، پھر تیزی سے چلتا ہوا بنگلے کے باہر اپنی کار کے پاس آیا، اس کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس میں اسے لٹایا۔ وہ اٹکتی ہوئی سانس بڑی مشکل سے لیتے ہوئے بولی میری وصیت ضرور، ہاں ضرور۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ بند کر کے اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا وصیت پر مرنے کے بعد عمل ہوتا ہے اور میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ اس نے کار سٹارٹ کی، پھر اسے تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا بنگلے کے احاطے سے نکل کر جانے لگا۔ ہسپتال زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے گاڑی روکی تو وارڈ بوائے اسٹریچر ٹرالی کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، وہاں سے سائمہ کو اٹھایا تو پتا چلا وہ اپنی سانسیں پوری کر چکی ہے۔ اسے اسٹریچر پر لا کر لٹایا گیا۔ ڈاکٹر صابر نے اپنی تسلی کے لیے اسے چیک کیا، پھر غم سے نڈال ہو کر اسے لپٹ گیا۔ ڈاکٹر کیدار ناتھ نے آ کر اسے سائمہ کی لاش سے الگ کیا، پھر کہا سر آپ خود کو سنبھالیں، آپ مضبوط اعصاب کے سرجن ہیں، دل کو ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل کرنے میں جو مہارت آپ کو حاصل ہے اس کے باعث پورے بھارت میں آپ کی شہرت ہے۔ آپ مقتولہ کے پتی ہیں لیکن ایک ذمہ دار سرجن بھی ہیں۔ دوسرے ڈاکٹر گنپت رائے نے وارڈ بوائے اور دوسرے ماتحت ڈاکٹروں سے کہا لاش کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جاؤ اور مس اینجلا کو بھی وہاں پہنچاؤ۔ پھر ڈاکٹر گنپت رائے نے ڈاکٹر صابر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ آپ کی دھرم پتنی تھیں، یہ پوچھنے کا وقت نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، آپ وصیت کے مطابق فوراً آپریشن کرنے کے لیے خود کو مستعد رکھیں۔ ڈاکٹر صابر نے خالی نظروں سے ڈاکٹر گنپت رائے اور ڈاکٹر کیدار ناتھ کو دیکھا۔ کیدار ناتھ نے کہا یہ امتحان کی گھڑی ہے، آپریشن آپ ہی کو کرنا ہوگا، آپ ہمارے سینئر ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم کوئی رسک نہیں لیں گے۔ وہ دونوں ڈاکٹروں کے درمیان چلتا ہوا آپریشن تھیٹر کی طرف جانے لگا۔ وہ 45 برس کا تھا، اس نے 15 برس تک یورپ اور امریکہ کے نہایت تجربے کار نامی گرامی ہارٹ سرجنز کے ساتھ کام کیا تھا۔ اسے اپنے پیشے سے اتنا لگاؤ تھا کہ اس نے کبھی کسی حسینہ سے دل نہیں لگایا تھا۔ ایک برس پہلے اچانک سائمہ اس کی زندگی میں آئی تھی، یوں اس نے صرف ایک برس تک اس کے ساتھ پیار بھری ازدواجی زندگی گزاری تھی اور اب ہمیشہ کے لیے پھر اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں آیا، وہاں 2 بیڈ تھے، ان کے درمیان ایک بڑی ٹرالی تھی جس میں سرجری کے تمام ضروری آلات تھے۔ ایک بیڈ پر سائمہ کی لاش پڑی ہوئی تھی، دوسرے بیڈ پر انجلی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ انجلی پچھلے 6 ماہ سے علاج کے لیے ڈاکٹر صابر کے پاس آتی رہی تھی۔ اس کا چچا دین دیال وزیر صحت تھا، اس لیے علاج کے سلسلے
سلسلے میں انجلی پر خاص توجہ دی جا رہی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ باقاعدہ اسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صابر نے تمام رپورٹوں کے پیش نظر کہہ دیا تھا کہ اس کے دل کی کارکردگی مایوس کن ہے، کوئی اپنا دل اسے دان کرے تو اسے نئی زندگی مل سکے گی۔ آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر صابر کے ماتحت اسے ایپرن اور چہرے کا ماسک وغیرہ پہنا رہے تھے۔ پھر وہ دستانے پہن کر سائمہ کے پاس آیا، اپنے ہاتھ اسسٹنٹ لیڈی ڈاکٹر طرف بڑھایا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے تیز دھار کے پھال کا چاقو دیا۔ کبھی ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ آدمی جس سے پیار کرتا ہے اس کا سینہ چاک کرتا ہے۔ شادی کے بعد سائمہ نے کہا تھا، آپ نے اپنے دل کا عطیہ دینے کی وصیت لکھی ہے، میں بھی لکھوں گی۔ میری دعا ہے کہ میں آپ سے پہلے اس دنیا سے جاؤں اور آپ میری وصیت پر عمل کریں۔ سائمہ کا سینہ چیرتے وقت اس کے کانوں میں آواز آ رہی تھی، میرے محبوب، یہ دل آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے سکتے ہیں۔ یہ کسی کے بھی سینے میں دھڑکے گا تو اس کی تمام دھڑکنیں آپ کے لیے ہوں گی۔ وہ اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ اس اسپتال میں اس کے بعد ڈاکٹر کیدار ناتھ ایک تجربے کار سرجن سمجھا جاتا تھا۔ اس نے انجلی کے سینے سے دل نکال کر اس کی سانسوں کو اور خون کی روانی کو ہارٹ لنک مشین سے منسلک کر دیا تھا۔ ایک طرف پھولنے اور پھجکنے والا بیگ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ انجلی کا دل نکالنے کے باوجود وہ زندہ ہے۔ ایک ڈاکٹر مانیٹرنگ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ گراف پر بننے والی اونچی نیچی لکیروں کو دیکھ کر انجلی کی زندگی سے مطمئن ہو رہا تھا۔ سائمہ کا دل سینے سے نکالا جا چکا تھا۔ وہ دل ایک میڈیکیٹڈ باؤل میں رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صابر نے اپنی سائمہ کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے ایک چادر سے ڈھانپ دیا، پھر پلٹ کر دوسرے بیڈ پر انجلی کے پاس آیا۔ اس کے آنے سے ڈاکٹر کیدار ناتھ ایک طرف ہٹ گیا، کیونکہ ڈاکٹر صابر اس کا سینئر بھی تھا اور خوب رو بھی۔ انجلی پہلے اس سے متاثر ہوئی تھی، پھر اسے چاہنے لگی تھی۔ وہ بڑی بے باک اور سمارٹ لڑکی تھی، کروڑ پتی باپ کی بیٹی تھی۔ باپ مر گیا تھا، اب وہ باپ کی برآمدی تجارت کو سنبھالتی تھی۔ دل کی بیماری اسے اسپتال لائی تھی۔ ڈاکٹر صابر سے علاج کے سلسلے میں ملاقات کرتے کرتے وہ زیادہ دل کی مریضہ بن گئی تھی۔ اس نے ایک دن صاف طور سے کہہ دیا تھا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن جب تک یہ بیمار اور کمزور دل دھڑکتا رہے گا اس کی دھڑکنیں تمہارے ہی لیے ہوں گی۔ ڈاکٹر صابر نے سمجھایا تھا، میرا خیال دل سے نکال دو، میں شادی شدہ ہوں اور اپنی سائمہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح تم سائمہ کے دل کی دھڑکنیں سنتے ہو اسی طرح میرے دل کی بیمار دھڑکنیں بھی سنتے رہو؟ دیکھو ڈاکٹر، انکار نہ کرنا، سزائے موت پانے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ میری آخری خواہش تم ہو۔ اس آپریشن تھیٹر میں اس کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ سائمہ کا جو دل سائمہ کے لیے دھڑکتا تھا وہی دل انجلی کے سینے میں آ گیا تھا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ ڈاکٹر صابر کے لیے اس دیش کے بڑے بڑے ڈاکٹر پیش گوئی کرتے تھے کہ وہ جس کا ہارٹ پلانٹ کرے گا اس میں کامیاب رہے گا۔ سائمہ کی موت سے انجلا ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ صابر اپنا فرض مکمل کرنے کے بعد کٹے ہوئے شتیر کی طرح ایک کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے کہا، سر، ہم ہمیشہ آپ کو کامیاب آپریشن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے آپریشن دیکھے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر کو اپنی بیوی کے سینے سے دل نکالتے پہلی بار دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صابر نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، ہم سب مسیحا مریضوں کو نئی زندگی دینے کے لیے انہیں چیرتے پھاڑتے ہیں۔ صرف مسیحا نہیں، کسائی بھی ہیں۔ آپریشن تھیٹر کے باہر وزیر صحت دین دیال شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سیکیورٹی گارڈز کے علاوہ پولیس افسران اور کئی سپاہی بھی تھے۔ ایک نرس نے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر، منتری جی مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہوا ہے، آپ کی مس انجلی کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ منتری دین دیال نے خوش ہو کر نرس کو 500 روپے کا نوٹ دیا، پھر کہا، یہ ڈاکٹر صابر خان بہت باکمال ہے، اس سے آپریشن میں غلطی نہیں ہوتی اور آج تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میری بانجی کا آپریشن کر رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ ناکام ہوگا تو میں اسے پھانسی چڑھا دوں گا۔ آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر وغیرہ باہر آنے لگے۔ ایک پولیس والے نے ڈاکٹر صابر خان کو روک کر پوچھا، ڈاکٹر، آپ کی وائف کا دیہانت کیسے ہوا؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، وہ
وہ 2 قاتل ہمارے بیڈ روم میں آئے تھے، ایک کے ہاتھ میں چھرا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ریوالور۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ فوراً اپنی بیوی کا دل سینے سے نکال کر انجلی کے سینے میں منتقل کرنا ہوگا۔ منتری دین دیال نے کہا، اے ڈاکٹر ذرا سوچ سمجھ کر بولو، بھتیجی کا نام لو، وہ قاتل کون تھے؟ انہیں میری انجلی سے اتنا خیال کیوں تھا کہ اسے نئی زندگی دینے کے لیے انہوں نے تمہاری بیوی کو قتل کر دیا؟ کیا میری بھتیجی کو بدنام کرنا چاہتے ہو؟ صابر نے کہا، شریمان میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو میں بدنام کیوں کروں گا جبکہ اسے ایک نئی زندگی دے کر آ رہا ہوں۔ پولیس افسر نے کہا، ڈاکٹر ابھی ہم نے آپ کے گھر کی تلاشی لی ہے، وہاں ایک خون آلود چھرا پڑا ہوا تھا، ہم نے اسے فنگر پرنٹس کے ماہر کے پاس بھیج دیا ہے۔ انٹیلیجنس والوں نے بھی وہاں کی تصویریں اتاری ہیں اور محدب عدسے سے معائنہ کر کے کہا ہے کہ وہاں صرف 2 افراد کی انگلیوں کے نشانات ہیں، کسی تیسرے چوتھے کا نشان نہیں ہے۔ وہ قاتل دستانے پہنے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر جرابوں کے ماسک تھے، پھر وہ چھرا خون آلود نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک قاتل نے ایک چاقو سے میری وائف کو ہلاک کیا تھا۔ کیا اپنی ان باتوں کا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ قاتل چالاک تھے، کوئی ثبوت چھوڑ کر نہیں گئے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میری وائف کو بھلا اور کون قتل کرے گا؟ وہاں صرف 2 افراد تھے، 2 میں سے ایک قاتل ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی محبت کرنے والی وفادار بیوی کو قتل کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے، فنگر پرنٹس کی جو رپورٹ آئے گی وہی درست تسلیم کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں۔ افسر نے ایک سپاہی سے کہا، صابر کو ہتھکڑی لگائی جائے گی۔ کئی ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر وغیرہ نے اعتراض کیا۔ ایک نے کہا، ہمارے سر اس دیش کے نامی گرامی معزز ڈاکٹر ہیں، آپ انہیں ہتھکڑی لگا کر تمام ڈاکٹروں کی توہین کریں گے۔ دین دیال نے کہا، آفیسر میں ایک منتری ہوں، قانون کو سمجھتا ہوں، قاتل کوئی بھی ہو اسے ہتھکڑی لگائی جاتی ہے، لیکن اس ڈاکٹر نے میری بھتیجی کو نئی زندگی دی ہے، اس لیے آپ انہیں ہتھکڑی کے بغیر لے جائیں۔ ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر نے کہا، منتری جی، ڈاکٹر صابر کے کارنامے سے خوش ہو کر آپ کو ان کی ضمانت لینی چاہیے، مگر آپ انہیں تھانے لے جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ میں پولیس اور قانون کے معاملے میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا، مگر وعدہ کرتا ہوں اگر ڈاکٹر صابر کے خلاف ثبوت کھوکھلے ہوں گے تو میں ان کی ضمانت بھی لوں گا اور ان کا مقدمہ بھی لڑوں گا۔ اسپتال کا تمام عملہ ڈاکٹر صابر کو چاہتا بھی تھا اور اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ انہوں نے ایسی پولیس کارروائی پر اعتراضات کیے، لیکن پولیس والے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ شام کو ڈاکٹروں کی ٹیم صابر سے ملاقات کرنے تھانے گئی تو وہاں کے انچارج نے کہا، ڈاکٹر صابر یہاں نہیں ہیں، اسے انٹیلیجنس والے لے گئے ہیں۔ ایک نے پوچھا، کہاں لے گئے ہیں؟ ہم نہیں جانتے، یہ تو انٹیلیجنس والوں کا معاملہ ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم انٹیلیجنس کے دفتر گئی تو وہاں کے چیف نے کہا، ڈاکٹر صابر کو ہم لائے تھے لیکن اسے راہ والے لے گئے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ مجرم راہ کی کسٹڈی میں جاتا ہے، اس کے خلاف جرم ثابت ہونے تک کسی کو اس سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے سر نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ جرم نہیں کیا ہے تو رہائی مل جائے گی۔ آپ حضرات خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں، گھر جا کر آرام کریں یا اسپتال جا کر اپنے فرائض ادا کریں۔ وہ سب مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ مایوسی کے باوجود یقین تھا کہ ڈاکٹر صابر بے گناہ ہے، دوسرے دن تک رہا ہو کر آ جائے گا۔ دوسرے دن کے تمام اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ ہارٹ سرجن کا بین الاقوامی شہرت رکھنے والا ڈاکٹر صابر خان اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو گیا ہے اور اس قتل کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے جس کا انکشاف جلدی کیا جائے گا۔ بھارت کی تمام ریاستوں کے میڈیکل بورڈ کے اہم عہدیداران نے اس سلسلے میں میٹنگ کی اور ان حقائق پر متفق ہوئے کہ ڈاکٹر صابر خان آباء و اجداد کے زمانے سے ہندوستانی ہیں۔ اس نے ملک کے باہر بھی بڑے پیچیدہ آپریشن کرے اور کامیابیاں حاصل کر کے بھارت کا نام روشن کیا ہے، لہذا بورڈ کے چند اہم عہدیدار بمبئی جا کر راہ کے اعلیٰ افسران سے ملاقات کریں گے اور ڈاکٹر صابر کے حق میں بیانات دے کر اسے رہائی دلائیں گے یا اس کی ضمانت لیں گے۔ ڈاکٹر صابر کو ایک خفیہ سیل میں رکھا گیا تھا، اسے بیوی کی تجہیز و تکفین کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ اس کی رہائی کے انتظار میں سائمہ کی لاش کو سرد خانے میں رکھا گیا تھا۔ صابر کو ایک سیل میں قیدی کرنے کے بعد 24 گھنٹوں تک کوئی اس سے باز پرس کے لیے نہیں آیا۔ اسے 20 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا کچھ کھانے اور پینے کے لیے دیا گیا تھا، پھر اس سیل میں
ہرا کے 3 افسران آئے، وہ سب ایک میز کے اطراف کرسیوں پر بیٹھ گئے، صابر کو کھڑا رہنے دیا۔ ایک افسر نے پوچھا کیا تم نے 1 برس پہلے سائمہ سے شادی کی تھی؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، جی ہاں، تمہارے ہسپتال کے ریکارڈ کے مطابق تمہاری عمر 45 سال ہے، تم نے اتنی لمبی عمر شادی کے بغیر گزار دی، لیکن سائمہ سے ملتے ہی شادی کر لی۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، وجہ ہم جانتے ہیں لیکن تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ وہ ایک بے یار و مددگار لڑکی تھی، اسے پناہ کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے شادی کر لی۔ وضاحت سے بولو، بے یار و مددگار کیسے تھی؟ کیا اس کے ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار نہیں تھے؟ وہ تمہارے پاس رشتہ داروں کے ساتھ آئی تھی یا بالکل تنہا؟ اس کا ایک بوڑھا باپ اور جوان بھائی تھا، انہوں نے اس کا نکاح میرے ساتھ پڑھایا، پھر چلے گئے۔ اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ایک افسر نے کہا، اس لیے نہیں ملی کہ وہ چھپتے پھر رہے تھے، کشمیری باغی تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے، تمہارے پاس بیٹی کا ٹھکانہ بنا کر رپوش ہو گئے۔